یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ ونستغفرہ، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم، وقال تعالی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسان کی زندگی کو سب سے زیادہ اجیرن کرنے والی چیز اور زندگی کا سکون سلب کرنے والی چیز وہ گناہ ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اس کو اتنا مضر نہیں سمجھتا اور اس کا ضرر اس کو بظاہر فوری طور پر نظر بھی نہیں آتا، لیکن گناہ کا نقصان ہے۔ نظر آئے نہ آئے گناہ مضر ہے، اللہ کی نافرمانی مضر ہے۔ انسان کتنا ناسمجھ ہے کہ اپنے جیسے کمزور انسانوں کی سزا سے تو بچتا ہے، ڈرتا ہے، ان کے غصے سے بچتا ہے، ان کی باتوں سے بچتا ہے، لیکن اللہ کے غصے سے اور اللہ کے عقاب اور عذاب سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا۔ آپ نے بہت دیکھا ہوگا کہ موٹر وے پہ ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، ہمارا ڈرائیور 140 پہ جا رہا ہوتا ہے، جو ہی سامنے سے کیمرے پہ نظر پڑے ایک دم اس کی اسپیڈ کم ہو جاتی ہے۔ موٹر وے پولیس کی گاڑی دور سے آتی ہوئی نظر آئے، ایک دم اس کی اسپیڈ کم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ چالان سے ڈرتا ہے۔ بس 1400 روپے دینے پڑیں گے، 1400 روپے بچانے کے لیے اس کا پاؤں بریک پہ چلا جاتا ہے، لیکن جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ کے غضب اور غصے سے بچنے کے لیے وہ اپنی پلک کو بھی نیچے نہیں کرتا۔ اس سے آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کی ہماری نظروں میں کیا اہمیت رہ گئی ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے یہ۔ اور آج تک جتنے بھی لوگ ہلاک ہوئے گناہوں کی وجہ سے، قومیں تباہ ہوئیں گناہوں کی وجہ سے، افراد تباہ ہوئے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ۔ تم نے دیکھا نہیں؟ یعنی یہ جو لہجہ ہے یہ اس کا ہے جس کو اگلے کی حرکتوں پہ حیرت ہو رہی ہے۔ یہ کیسا آدمی ہے یار، اتنی دفعہ سمجھایا پھر بھی اس کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ وہ لہجہ ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ
التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب. تم نے دیکھا نہیں عاد کا ہم نے کیا حشر کیا؟ جو اتنے طاقتور تھے کہ اتنے طاقتور ہم نے ان سے پہلے کوئی بنایا ہی نہیں. ان کا حشر تمہیں معلوم ہے، ثمود کا حشر تمہیں معلوم ہے، اور فرعون ایسا جابر بادشاہ کہ وہ اپنے مجرم کو جو سزا دیتا تھا وہ یہ دیتا تھا کہ اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کلے ٹھونک دیتا تھا. جیسے ہم پینافلیکس کو دیوار پہ چپکانے کے لیے چاروں کونوں پہ کیلیں ٹھونکتے ہیں نا، کسی بورڈ کو دیوار پہ لگانے کے لیے کیلے ٹھوکتے ہیں نا، وہ دونوں ہاتھوں دونوں پاؤں میں کلے ٹھوک دیتا تھا. فرعون ذی الاوتاد، یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے کیلیں ٹھوک کر لوگوں کو عذاب میں مبتلا کیا. متکبر تھا، خدائی کا دعوے دار تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے تم نے دیکھا نہیں اس کا کیا حشر ہوا؟ تو جب ان کا یہ حشر ہوا تم میرے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہو؟ اچھا ان کی پکڑ کیوں آئی؟ الذین طغوا فی البلاد، سرکش ہو گئے، نافرمانیاں کرنے لگ گئے، اللہ کے احکام کو ٹھکرانے لگ گئے. فاکثروا فیہا الفساد، تھوڑی بہت غلطی سے ہونے والی نافرمانیوں کی وجہ سے نہیں، فاکثروا فیہا الفساد، بس انہوں نے انتہا کر دی نافرمانیوں کی. جب انہوں نے نافرمانی کی حد کر دی، فصب علیہم ربک صوت عذاب، تیرے رب نے ان پہ اپنے عذاب کا کوڑا برسا دیا. آگے اللہ نے جو بات فرمائی ہے وہ بڑی خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب گھات میں بیٹھا ہوا ہے. اب بھی جو کرے گا نا اس کا وہی حشر ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جگہوں پہ یہ موٹر وے والے جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، کیمرے لگا کے جھاڑیوں کے پیچھے، یعنی ایسے جیسے تلاش میں ہے کہ کوئی مرغا پھنسے تاکہ اس کا چالان ہو. جھاڑیوں کے پیچھے کئی دفعہ ہمارا ایسے چالان ہوا. جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، ہم تو فل اسپیڈ میں جا رہے تھے اور اچانک انہوں نے لائٹیں دینا شروع کر دیں، پیچھے آؤ پیچھے آؤ. تو وہ جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے مورچے میں کوئی بیٹھا ہوتا ہے نا، مورچے میں تاکہ کوئی آئے تو خفیہ طریقے سے اس پہ فائر ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب مورچہ سنبھالے ہوئے ہے. کر کے دکھاؤ ذرا تم. تو اس لیے کبھی بھی انسان کو گناہ کے راستے پہ نہیں چلنا چاہیے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةِ، گناہ سے بچنا. اچھا بچنے کے لیے عربی میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں احذر المعصیہ، نافرمانی سے ذرا بچ کے رہو. اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں اجتنب المعصیہ، نافرمانی سے دور رہو، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے یہاں وَإِيَّاكَ، یہ جو ایاک کا لہجہ ہے نا، یہ جو ایاک کا محاورہ ہے، یہ اس جگہ استعمال کرتے ہیں عرب کہ جہاں اگلی چیز انتہائی مہلک ہو. اگر قریب گئے تو بچ نہیں پاؤ گے، پھر اس وقت یہ ایاک کہتے ہیں. اگر کوئی آ رہا ہے اور راستے میں اینٹ پڑی ہوئی ہے تو یہ نہیں کہیں گے وَإِيَّاكَ وَاللَّبْنَ، بھائی اینٹ سے بچنا، ایسے نہیں کہیں گے. ذرا اس طرف سے آؤ، اینٹ ہے، یوں کہیں گے. کوئی نالی آ رہی ہے بیچ میں تو نابینا سے یہ نہیں کہیں گے وَإِيَّاكَ، نالی آ رہی ہے سامنے ذرا بچ کے رہنا. تو نالی کوئی آفت ہو رہی ہے، ذرا احتیاط سے گزر جاؤ. لیکن جہاں سامنے کوئی آفت ہو، مہلک ہو، تو کہتے ہیں وَإِيَّاكَ وَالْأَسَدَ، بچ کے رہنا شیر سے،
اکھاڑ کے رکھ دے گا تجھے۔ اب علیہ السلام یہ نہیں فرما رہے گناہوں سے ذرا دور رہنا، وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ، بچ کے رہنا معصیت سے، فَإِنَّ بِهَا يَنزِلُ سَخَطُ اللَّهِ، اس لیے کہ نافرمانی سے، معصیت سے، اللہ کی نافرمانی سے، گناہ سے اللہ کا غضب اترتا ہے۔ اللہ کا غضب کون برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ کے غضب کا تحمل کس میں ہے؟ جھوٹ، غیبت، بدنگاہی، اوروں پہ تنقید، اوروں کی بے عزتی، اوروں کا حق دبانا، ماں باپ کی دل آزاری، پڑوسیوں کو تکلیف دینا، یہ سب وہ گناہ ہیں کہ جس سے اللہ کا غضب اترتا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ کیا ہوا؟ اس لیے آج تک جس کسی پر کوئی بھی تکلیف آئی، کسی غلطی کی وجہ سے آئی، شیطان مردود ہوا گناہ کی وجہ سے، ہمارے بابا آدم اور ہماری امی حوا کو نیچے اتار دیا گیا غلطی کی وجہ سے، قوم نوح پہ عذاب آیا گناہ کی وجہ سے، قوم شعیب پہ آگ کے انگارے برسائے گئے، شعلے، آگ کے شعلے برسے گناہ کی وجہ سے، قوم سمود پہ عذاب آیا گناہ کی وجہ سے، قوم سبا پہ عذاب آیا گناہ کی وجہ سے، فرعون کی پکڑ آئی گناہ کی وجہ سے، قارون کو دھسایا گیا گناہ کی وجہ سے، قوم لوط کی بستیاں الٹ دی گئیں، 80 بستیاں تھیں ان کی، 80 بستیاں، پورا ایک علاقہ تھا، صدوم کی بستیاں، 80 بستیاں تھیں، اور یہ سب کے سب زانی تھے، چھوکرے باز تھے، لڑکوں سے بدفعلیاں کرتے تھے۔ نبی نے بہت سمجھایا، سمجھ میں نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے بستیوں کو فرشتے کے پر کے ذریعے سے اکھاڑ کے اسے آسمان تک پہنچایا، یہاں تک کہ ان بستیوں کے مرغوں کی اذانیں پہلے آسمان کے فرشتوں نے سنی، اتنا ان کو اونچا لے کر گئے، اور پھر وہاں سے ان کو الٹا کے زمین پہ پھینکا، فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نیچے کو اوپر کو نیچے کر دیا، اور پھر ان پہ پتھر بھی برسائے۔ یہ گناہ کی وجہ سے ہوا۔ جب ان کے ٹکڑے کو اللہ نے زور سے زمین پہ مارا نا، زمین پر زور سے مارا، تو وہ جو حصہ تھا وہ اندر دھس گیا۔ جب آپ کوئی بھاری بھرکم چیز زمین پہ زور سے پھینکیں گے نا، آپ چھت پہ چڑھ کے کوئی بھاری پتھر یہاں پھینکیں گے تو کھڈا پڑ جائے گا، کھڈا ہو جائے گا۔ تو یہ جو 80 بستیاں جب ان کو پہلے آسمان سے پھینکا گیا تو اتنے زور سے پھینکا گیا کہ کھڈا کھائی بن گئی، دریا بن گیا وہاں پہ، اب بھی وہاں پانی کھڑا ہوا ہے۔ قوم لوط کی بستیوں میں اب بھی آبادی نہیں ہو پائی، اب بھی وہاں پانی کھڑا ہوا ہے۔ زور سے جو وہ زمین کے حصے آ کے نیچے لگے تو وہ اندر چلے گئے تو پانی نکل آیا، وہ پانی ابھی تک کھڑا ہوا ہے، اور اس پانی میں صفت یہ، اس پانی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ پانی ایسا ہے کہ جس میں کوئی ڈوبتا نہیں، یعنی وہ اس کو کہتے ہیں بحر میت، ڈیڈ سی، مردار سمندر، ڈبوتا بھی نہیں کسی کو، یعنی اس میں پانی والی خصلت ہی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہے وہ، ابھی تک وہ پانی کھڑا ہوا ہے، اور اب تک وہاں آبادی نہیں ہو سکی۔ ہمارا جانا ہوا یمن میں قوم سبا کے علاقے میں، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو بہت نوازا، جنتان عن یمین وشمال، بیچ میں راستہ، ادھر بھی باغات ادھر بھی باغات،
اور صرف باغات نہیں، باغات اور درختوں کے بیچ میں فصل. باغات میں فصل نہیں ہوتی، باغات میں صرف درخت ہوتے ہیں، بیچ کا خلا خالی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو باغات کے اندر فصل بھی دی اور ان کو درخت بھی دیے، اور ادھر بھی ادھر بھی. اور اتنے گھنے باغات تھے کہ جو لوگ گزرتے تھے نا، گزرتے تھے ٹوکری لے کے گزرتے تھے تو بغیر پھل کے جھاڑنے کے، بغیر پھل کے کاٹنے کے، ویسے ہی ان کا ٹوکرا بھر جاتا تھا. عجیب جنت کا سما تھا. پھر کیا ہوا؟ فَأَعْرَضُوا، پھر انہوں نے منہ موڑا ہمارے حکم سے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، پھر ہم نے ان پہ سیلاب بھیج دیا. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ وَخَمْطٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے سارے باغات برباد کر دیے. ایسا سیلاب بھیجا، ایسا سیلاب بھیجا کہ اب ہزاروں سال گزرنے کے بعد اب بھی وہاں فصل نہیں ہوتی. چٹیل مٹی ہے اور کچھ نہیں ہے، پودا بھی نہیں ہے وہاں پہ، ایک پودا بھی نہیں ہے وہاں پہ، بالکل مٹی ہی مٹی ہے. اللہ نے بھیج دیا. اور وجہ کیا ہوئی؟ فَأَعْرَضُوا ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا. انہوں نے ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تھی تو جھک جاتے، پڑے رہتے سجدے میں، اللہ کی مانتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، گناہوں سے بچتے. لیکن ان کم بختوں کو ان نعمتوں کا ملنا ہضم نہیں ہوا. بہت سے لوگوں کو نعمتیں ہضم نہیں ہوتی، پھر وہ باغی ہو جاتے ہیں. کسی کو شہرت ملے متکبر ہو جاتا ہے، سینہ تاننا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کی بے عزتی شروع کر دیتا ہے. کسی کو پیسہ ملے تو وہ لوگوں کو مچھر اور مکھی سمجھنے لگ جاتا ہے. حالانکہ نعمت ملے تو جھکنا چاہیے. نعمت ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نعمتیں دے تو جھکنا چاہیے. جتنی زیادہ نعمتیں اتنا زیادہ جھکنا، جتنی زیادہ نعمتیں اتنا زیادہ جھکنا. اس سے نعمتیں بڑھتی ہیں. اور جب نعمتوں والا اکڑنے لگ جائے تو پھر سمجھ جائیں کہ نعمتوں کے چھننے کا ٹائم آ گیا ہے، پکڑ کا ٹائم آ گیا ہے. اللہ اکڑ سے بچائے، اللہ غرور سے بچائے، اللہ شیخیوں سے بچائے. آپ علیہ السلام مکہ معظمہ سے جب تشریف لے جا رہے تھے ہجرت کر کے تو آپ تک اکیلے تھے. پھر حضرت ابوبکر صدیق کے گھر آئے، ان کو ساتھ لیا، اب 2 ہو گئے، اور ایسے ہی نکلے اور چھپ چھپا کے بڑی مشکلوں سے مدینے میں پہنچے. جب آپ جا رہے تھے تو آپ نے مکے کی طرف منہ کیا اور آپ نے فرمایا اے مکہ ما اطیبک من بلد و احبک الی لولا ان قومی اخرجونی ما سکنت غیرکی. اے مکہ تو کتنا پاکیزہ ہے، اے مکہ تو کتنا مجھے محبوب اور پیارا ہے. اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں کبھی بھی تیرے سوا کہیں اور رہنا پسند نہ کرتا. لیکن میں کیا کروں، مجبور ہو کر چھوڑ رہا ہوں. 53 برس ہمارے نبی کے گزرے ہیں مکے میں. کتنے برس؟ 53 برس. اور نکل رہے ہیں چپکے سے، بے سر و سامانی کے ساتھ اور مشکلات کے ساتھ. 8 سال کے بعد منظر چینج ہو گیا. کیا؟ 10,000 کا لشکر جرار ہے اور آپ اونٹنی پہ سوار ہیں، اور بڑے بڑے چودھری گھروں میں چھپ چکے ہیں. ابو سفیان جیسا سرکش وہ جھکا ہوا ہے اور معافیاں مانگ رہا ہے اور پناہ کی درخواست کر رہا ہے. اور سارا مکہ خالی ہے، سارے گھروں میں چھپ گئے یا مکے کو چھوڑ کے کہیں دور دراز بھاگ گئے، اور آپ 10,000 کا لشکر لے کے داخل ہو رہے ہیں. اب یہ موقع تھا، آپ کا سینہ تنا ہوا ہوتا، آپ کی گردن اکڑی ہوتی، آپ کی آواز میں گرج ہوتی، آپ بڑے بڑے دعوے کرتے ہوئے داخل ہوتے.
ایسے نہیں تھا۔ جب آپ داخل ہو رہے تھے تو صحابہ کہتے ہیں آپ علیہ السلام کی گردن اتنی جھکی ہوئی تھی، ایسے جیسے آپ کی گردن اتنی جھکی ہوئی تھی کہ آپ کا سر مبارک اونٹ کی کوہان کو لگ رہا تھا یوں، اور آپ فرما رہے تھے الحمدللہ الذی خلقنی ولم اک شیئا، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ اور آپ فرما رہے تھے الحمدللہ الذی انجز وعدہ، اے اللہ نصر عبدہ، اے اللہ یہ ساری تیری مہربانیاں ہیں کہ تو نے اپنے ایک بندے کی مدد کی اور تو نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور سارے لشکروں کو ہرا کے اپنے بندے کو غلبہ عطا فرمایا۔ یہ کہہ کر آپ داخل ہو رہے ہیں۔ یہی نیک لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے، یہی خوش قسمت لوگوں کا انداز ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں نعمتیں دیتا ہے تو وہ نافرمانی کی طرف نہیں جاتے ہیں، بلکہ وہ جھکے چلے جاتے ہیں، جھکے چلے جاتے ہیں، جھکے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے نافرمانی اور گناہ یہ سراسر ہلاکت ہے، اس میں کوئی خیر کا پہلو نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں گناہوں سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑو ظاہر کے گناہ بھی اور اندر کے گناہ بھی۔ ایک وہ گناہ جو نظر آتے ہیں، ایک وہ گناہ جو نظر نہیں آتے ہیں۔ وہ گناہ بھی چھوڑو جو نظر آتے ہیں اور وہ گناہ بھی چھوڑو جو نظر نہیں آتے۔ جو نظر آتے ہیں ان کا چھوڑنا آسان ہے، جو نظر نہیں آتے ہیں ان کا چھوڑنا مشکل ہے۔ جو نظر آتے ہیں اس سے بدنامی کے خوف سے بھی بچا جاتا ہے، لیکن جو نظر نہیں آتے تو اسے چونکہ بدنامی نہیں ہوتی لہٰذا وہ ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے، پگڑی پہنی ہوئی ہے، جبہ پہنا ہوا ہے، کپڑے بڑے صاف ستھرے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا بزرگ ہے، بڑا اللہ والا ہے، لیکن بھرا پڑا ہے اندر نجاستوں اور غلاستوں سے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو وہ گناہ جو نظر آتے ہیں وہ بھی، اور وہ بھی جو نظر نہیں آتے وہ بھی چھوڑ دو۔ تو ہم جو بات کریں گے وہ کریں گے باطنی گناہوں پر، اس لیے کہ ظاہری گناہ پتہ ہی ہیں سب کو، وہ گناہ جو اندر ہی اندر میں ہوتے ہیں نظر نہیں آتے، ان گناہوں کو ذکر کرنے میں ہم جو ابتدا کریں گے وہ اس گناہ سے نہیں جو ان میں چھوٹا ہے یا ان میں بڑا ہے، بلکہ اس گناہ سے ابتدا کر رہے ہیں کہ جو دنیا میں سب سے پہلے ہوا ہے۔ یہ کائنات جب بنائی گئی تو سب سے پہلے جو گناہ ہوا وہ گناہ ہوا حسد کا۔ یہ دنیا جب بنائی گئی حضرت آدم کو بنایا گیا اور ان کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کروایا گیا، تو سب سے پہلے جو گناہ ہوا نا، اس سے پہلے گناہ کا تصور بھی نہیں تھا، اس لیے کہ فرشتے تو گناہ نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ کرتے رہتے ہیں جس کا ان کو حکم ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو گناہ ہوا وہ حسد کا ہوا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم ہوا اسجدوا لآدم فسجد الملائکۃ الا ابلیس، سارے فرشتوں نے تو سجدہ کیا، ابلیس کم بخت اکڑ گیا، نہیں میں نے نہیں کرنا، اتنی عزت کیوں مل رہی ہے اس کو خام خواہ، یہ ہے کیا، مٹی سے بنایا ہے اور اتنی عزت سب کو جھکا رہے ہیں، ہمیں یہ عزت قبول نہیں ہے، ہمیں یہ تقسیم قبول نہیں ہے۔ حاسد جو کہتا ہے نا، حاسد کا جو مدعا ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے ہمیں یہ تقسیم قبول نہیں ہے، اس کو یہ کیوں دیا گیا ہے، ہمیں یہ منظور نہیں ہے۔ اور یہ کس کو کہتا ہے؟ یہ کس کو کہتا ہے؟ بولیے نا، اللہ کو کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم، تقسیم تو ہم کرتے ہیں،
کسی کو کچھ دیتے ہیں، کسی کو کچھ دیتے ہیں، کسی کو رنگ زیادہ گورا دیتے ہیں، کسی کو کم گورا دیتے ہیں، کسی کو پیسہ زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں، کسی کو عزت زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں، کسی کو آواز زیادہ اچھی دیتے ہیں، کسی کو کم اچھی دیتے ہیں، کسی کو انداز زیادہ اچھا دیتے ہیں، کسی کو کم اچھا دیتے ہیں، جی ہم کرتے ہیں۔ یہ کہتا ہے مجھے یہ تقسیم منظور نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین میں بہت سارا مال غنیمت ملا تھا ہمارے نبی کو۔ غزوہ حنین میں اتنا مال غنیمت اس سے پہلے کبھی نہیں ملا۔ جب وہ مال غنیمت لایا گیا اس میں ہزاروں بکریاں، ہزاروں اونٹ اور بہت سی باندیاں اور بہت پیسہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ ختم ہوئی اور مال غنیمت جمع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت کا جو مال دیا نا، وہ دو قسم کے لوگوں کو دیا۔ ایک ان کو جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے لیکن ذرا مضبوط مسلمان نہیں تھے، بس وہ حضور کی عزت اور حضور کے رعب اور دبدبے کو دیکھ کے متاثر ہو گئے اور اسلام میں آ گئے۔ اسلام ابھی ان کے اندر نہیں گیا تھا، ان کو کہتے ہیں مؤلفۃ القلوب، جن کے دل کو رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ہمارے نبی نے اس غنیمت کے مال کو بہت سارا حصہ تو ان کو دیا جو بھی نئے نئے آئے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضور نے ان کو ویسے ہی ساتھ رکھ لیا تھا کہ شاید پاس رہ کے متاثر ہوں، شاید پاس رہ کے ان کے دل کی دنیا تبدیل ہو۔ حضور نے ان کو ساتھ رکھ لیا۔ ان میں سے ایک صفوان بن امیہ تھا، اس قسم کے اور بھی بہت سارے تھے۔ تو بہت سارا مال ان کو دیا۔ جب یہ مال غنیمت آیا اور وادیوں کی وادیاں بکریوں سے بھری ہوئی تھیں، تو صفوان بن امیہ نے جو بکریاں دیکھیں اور بکریوں کے ریوڑ ہزاروں کی تعداد میں بکریاں وادی میں دیکھی نا، تو صفوان بن امیہ کا منہ پھٹا ہوا ہے، آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں اور یوں دیکھ رہے ہیں اتنا سارا مال حضور کو ملا ہے۔ آپ علیہ السلام کی نظر پڑ گئی اور فرمایا صفوان کیسا لگ رہا ہے یہ مال؟ کہا جی عجیب، اتنا سارا مال۔ فرمایا تجھے اچھا لگ رہا ہے؟ کہا جی۔ فرمایا یہ لو سارے تیرے ہیں، ہزاروں بکریاں ساری تیری ہیں۔ اب ہمارے نبی نے یوں تقسیم کیا، اس میں ہمارے نبی نے اپنی خواہش کی وجہ سے کہیں تقسیم نہیں کیا، اسلام کی ترقی کے لیے اور ان کو اسلام کے قریب کرنے کے لیے۔ تو ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، یہ جو آپ نے تقسیم کی ہے نا، اس میں عدل نہیں ہوا، یہ آپ نے تقسیم ٹھیک نہیں کی۔ کیا کیا ہے آپ نے؟ کس کو دے رہے ہیں آپ؟ یہ اس نے کہا۔ آپ علیہ السلام کو اس سے بڑا دکھ ہوا اور فرمایا وہی حق ہے فمن یعدل ان لم اعدل، تیرا ناس ہو جائے اگر میں رسول اللہ عدل نہیں کروں گا تو دنیا میں پھر کون عدل کرے گا؟ پھر آپ نے فرمایا اس قسم کے لوگ اور بھی ہیں جو آئندہ آئیں گے، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں جائے گا، ان کے دل تک نہیں پہنچے گا۔ یہ صرف زبان کے بڑے قاری ہوں گے لیکن قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں جائے گا۔ اور پھر فرمایا ان کا سردار ایک شخص ہوگا جس کا بایاں پستان لٹک رہا ہوگا۔ یہ آپ نے فرما دیا، سب نے سن لیا۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت علی خلیفہ بنے تو حضرت علی نے فرمایا ہمارے مقابلے میں جو قوم آئی ہے، خوارج ہمارے نبی کے مقابلے میں تھے، فرمایا ہمارے مقابلے میں جو قوم کھڑی ہے ڈھونڈو ان میں کوئی ہے ایسا جس کا پستان یوں لٹک رہا ہو۔ اور یہ اس کی نشانیاں اللہ کے نبی نے بتائی تھیں، مجھے ذہن میں نہیں آ رہی ساری نشانیاں، یہ نشانیاں صحابہ نے تلاش کیا، حضرت علی کے ساتھیوں نے تلاش کیا، اللہ کی شان وہ شخص مل گیا اور اس کو پکڑ کے لایا گیا۔ حضرت علی کہنے لگے اے اللہ تیرے نبی نے سچ کہا۔ چنانچہ پھر ان کو قتل کیا گیا۔ تو یہ جو حاسد ہوتا ہے اس کا مدعا کیا ہوتا ہے؟ میں اس تقسیم پہ راضی نہیں ہوں۔ یہ کتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے، یہ کتنی بری بات کہہ رہا ہے، کس کو؟ اللہ کو کہہ رہا ہے۔
کہ میں آپ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوں. بھئی آپ کو زیادہ پتہ کہ اللہ کو زیادہ پتہ کہ کس کو کیا دینا ہے، کس کو کتنا دینا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میرے بہت سے بندے ایسے ہیں جن کو میں ہمیشہ غریب رکھتا ہوں، ان کو کبھی مالدار نہیں کرتا، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ اگر ان کو مالدار کروں گا تو یہ باغی ہو جائیں گے. میرے بہت سے بندے ایسے ہیں جن کے لیے میں ہمیشہ مال کی فراوانی رکھتا ہوں، میں کبھی بھی ان کو تنگی اور غربت میں مبتلا نہیں کرتا، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے ان کو اگر غریب کر دوں گا نا تو یہ گمراہ ہو جائیں گے. میرے بہت سے بندے ایسے ہیں جن کو میں ہمیشہ بیمار رکھتا ہوں، ان کو ٹھیک نہیں کرتا، اس لیے اگر ان کو ٹھیک کروں گا تو مجھے پتہ ہے وہ گمراہ ہو جائیں گے. اور بہت سے بندے ایسے ہیں جن کو میں ہمیشہ تندرست رکھتا ہوں، اگر میں ان کو ٹھیک کروں گا تو یہ گمراہ ہو جائیں گے، اگر میں ان کو بیمار کروں گا تو گمراہ ہو جائیں گے. تو اللہ کو زیادہ پتہ ہے نا کہ کس کے ساتھ کیا کرنا ہے. ایک احمق گیا ایک ڈاکٹر کے پاس، مثال، وہ جا کے لائن میں بیٹھ گیا، کئی سارے مریض باری باری چیک کروا رہے ہیں. تو ایک مریض آیا، ڈاکٹر صاحب نے اس کو سرخ رنگ کے خوبصورت قسم کے کیپسول دیے، کہیے آپ نے صبح شام کھانا ہے، چلو جی. دوسرا آیا، اس کو چیک کیا، اس کو سفید رنگ کی سادی سی گولیاں دے دیں. تیسرا آیا، اس کو کہا بس آپ یہ پرہیز کریں، آپ کو ضرورت نہیں ہے، چلیں. اب اس کی باری آئی، اس کی جب باری آئی اور ڈاکٹر نے چیک کیا تو کہا بھئی فوراً انجیکشن لگے گا. کہا بڑے ظالم ہیں آپ، خدا کا خوف کرو یار. اس کو اتنے خوبصورت کیپسول پکڑا دیے، اس کو گولیاں پکڑا دیں، اس کو تو کچھ آپ نے دیے ہی نہیں، ویسے ہی اس کو معاف کر دیا. اب آپ خام خواہ مجھے سوئی ٹھونسیں گے، خدا کا خوف کرو یار. بتائیے اس کا یہ کہنا ٹھیک ہے یا حماقت ہے؟ حماقت ہے کہ نہیں؟ حاسد اسی درجے، اسی نوعیت کا احمق ہوتا ہے جو خدا سے کہتا ہے کہ میں اس تقسیم پہ راضی نہیں ہوں. تقسیم تو اللہ کی ہے، اللہ دیتا ہے جس کو جو کچھ دیتا ہے. اس لیے حسد اللہ کی تقدیر پر، اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے، بچنا چاہیے. یہ بہت نقصان دہ چیز ہے، اور یہ جب ہو جائے نا تو انسان اندھا ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ کیا ہو جاتا ہے؟ شیطان سے زیادہ اللہ کی عظمت کو کوئی جان سکتا ہے؟ آسمانوں پہ رہتا ہے، اللہ کی عظمت اور کبریائی اور اس کا ملک اور اس کی بادشاہت کو ابلیس سے زیادہ کون جانتا ہوگا؟ ہم تو چلو دنیا کے جھمیلوں میں پھنس گئے، خوبصورت لڑکیاں دیکھیں، بازار میں پیسہ مال آتا دیکھا، اور دنیا کی چکا چون روشنیوں کو دیکھا تو ہم اسی کے لٹو ہو گئے. شیطان نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، اس نے تو صرف اللہ کا جلال دیکھا، اللہ کا جمال دیکھا، اللہ کی عظمت اور کبریائی کو دیکھا، اس کے اتنے بڑے بڑے آسمان دیکھے اور اتنے لا تعداد فرشتے دیکھے اور اتنی عبادت کی. لیکن حسد ہوا، اندھا ہو گیا، پٹی آ گئی آنکھوں پہ، اور ایسی پٹی آئی، ایسی پٹی آئی، ایسی پٹی آئی کہ جب اللہ نے کہا نکل جائے یہاں سے مردود کہیں کے، تو کہنے لگا ایسے نہیں نکلوں گا، میرے کچھ مطالبے ہیں وہ آپ کو ماننے پڑیں گے. اللہ سے کہنے لگا توبہ توبہ، ایسے نہیں نکلوں گا، میرے کچھ مطالبے ہیں. تو اللہ کے حلم پہ قربان جائیں کہ اللہ نے کہا ہاں بولو کیا کہہ رہے ہو. یہ نہیں فرمایا جا تیری ایسی کی تیسی، مارو اس کو تھڈے، پھینکو اس کو نیچے، یہ نہیں فرمایا. ہاں بولو کیا کہتے ہو. کہا آپ مجھے انذرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک آپ مجھے زندگی دیں، مہلت دیں، میں جو کرنے کا ارادہ کروں مجھے اس کی طاقت دے دیجیے. فرمایا دے دی تجھے طاقت، دے دی تجھے مہلت، اور طاقت بھی دے دی، مہلت بھی دے دی.
اب بھی اس کو حیا نہ آئی کہ اتنا چھوٹا ہو کر اتنے بڑے نے میرا مطالبہ مانا ہے، کچھ تو مجھے حیا کرنی چاہیے۔ اب بھی اس کو حیا نہیں آئی، بلکہ کہنے لگا بس اب دیکھنا تم، میں تیرے بندوں کا کیا حشر کرتا ہوں۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، نہیں چھوڑوں گا ان سب کو تیرے راستے سے ہٹاؤں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ایسا ان کو بہکاؤں گا کہ تجھے شکر گزار بندہ ملے گا ہی نہیں۔ اللہ سے کہہ رہا ہے تجھے ملے گا ہی نہیں بندہ ایسا۔ یہ حسد کی پٹی جب آنکھ پہ بندھ جائے تو پھر انسان حق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اتنا برا عمل ہے یہ حسد۔ دنیا میں جو بڑی بڑی قومیں ہیں وہ تین ہیں، ایک یہود ہیں، ایک عیسائی ہے، ایک مسلمان ہے۔ ہندو تھوڑے سے ہیں، بدھ مذہب تھوڑے سے ہیں، بڑی بڑی قومیں یہ ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ بد کردار اور بد دیانت اور سب سے زیادہ عقل سے کورے اور عقل کے اندھے وہ یہود ہیں۔ اور یہ یہاں کیوں پہنچے؟ حسد کی وجہ سے۔ ہمارے نبی کے ساتھ سب سے زیادہ جس قوم نے دشمنی کی اور کرتی چلی آ رہی ہے اور یہ کرتی رہے گی قوم، ہمارے نبی کے ساتھ، ہمارے نبی کے چاہنے والوں کے ساتھ دشمنی یہ قوم کرتی رہے گی، کرتی رہے گی، کرتی رہے گی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے اور ان سب کا قلع قمع کر کر کے ہمیشہ کے لیے اس قوم کی جڑیں کاٹ دیں گے اور ساری دنیا سے ہمیشہ کے لیے یہودی مٹا دیے جائیں گے۔ تب تک یہ کرتے رہیں گے۔ اور یہ اس کیفیت میں کیسے آئے؟ حسد کی وجہ سے۔ یہودیوں کا ایک قافلہ جس میں علماء بھی تھے، احبار بھی تھے، رہبان بھی تھے۔ احبار کہتے ہیں علماء کو، رہبان کہتے ہیں مشائخ کو، یہودیوں کے مشائخ بزرگ چل رہے تھے۔ اس لیے کہ ان کی کتابوں میں تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، نبی آخر الزماں، اور یہ سارے نبیوں کا سردار ہوگا، سارے نبیوں کا امام ہوگا، اور اس کے بعد نبوت ختم ہو جائے گی اور اس کا درجہ سارے نبیوں سے بڑا ہوگا۔ تو اب تک جتنے بھی نبی آ رہے تھے نا، وہ سارے آ رہے تھے بنی اسرائیل میں سے، بنو اسحاق میں سے۔ اسرائیل حضرت یعقوب کا نام ہے، حضرت یعقوب کے والد کا نام ہے حضرت اسحاق۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ سارے ان کی اولاد میں سے آئے، اولاد میں سے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں بہت برکت دی۔ ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی۔ ہزاروں انبیاء آئے ان کی اولاد میں، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی اولاد میں۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ، اسرا عبد، ایل اللہ۔ تو انہوں نے سن رکھا تھا، کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ نبی آئے گا، سارے نبیوں کا سردار ہوگا، لیکن نشانیاں لکھی ہوئی تھیں کہ وہ جہاں وہ رہے گا اس جگہ کی یہ نشانیاں ہیں، کھجوروں کے باغات ہوں گے، پتھریلی زمین ہوگی، یہ نشانیاں ساری۔ تو یہ جو ان کا قافلہ تھا، گھومتے گھامتے سیر و سیاحت کرتے ہوئے جب یہاں سے گزرا تو انہوں نے، جب ان کی نظر پڑی کھجوروں کے باغات پر اور پتھریلی زمین پہ، تو وہ سنی تو تھی باتیں، تو وہ ساری کہنے لگے یہ ہے وہ جگہ۔ چنانچہ وہیں انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا، کہنے لگے بس اب یہیں رہیں گے تاکہ وہ جو آخری نبی ہے اس کے ہم ساتھی بنیں۔ چنانچہ وہیں رہے، اور ہر مرنے والا اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاتا تھا کہ ہم اس وجہ ہم یہاں کے نہیں ہیں، ہم یہاں آئے تھے نبی کی تلاش میں، اس لیے وہ آ جائیں تو پھر ان کو چھوڑنا نہیں، ان کے پیچھے چلنا ہے۔ اور اللہ کے نبی سے اتنی عقیدت تھی
کہ وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ مِن قَبْلُ، جب کبھی ان کی مشرکین سے جنگ ہوتی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اے اللہ تجھے آخری نبی کا واسطہ ہماری مدد کر۔ اتنی حضور سے عقیدت تھی۔ لیکن جب نبی پاک علیہ السلام کی آمد کا وقت آیا تو ان کی کتابوں میں یہ بھی تھا کہ ایک سرخ ستارہ ظاہر ہوگا، یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ جب وہ سرخ ستارہ ظاہر ہوا اور نشانیاں ظاہر ہوئیں تو یہود کے گھروں میں کھلبلی مچ گئی، آنے والا ہے، آنے والا ہے، آنے والا ہے۔ پہلے سارے یہودیوں کے گھروں سے معلوم کیا کون سی عورت کی ڈلیوری قریب ہے، پتہ چلا یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا چلو مدینے میں پوچھ لو بھائی، مدینے میں معلوم ہوا کہ مدینے میں بھی نہیں ہے۔ کہ مدینے کے قریب تو دوسری بستی مکہ ہے، چلو وہاں معلوم کر لیں۔ ایک یہودی صبح سویرے ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور صبح سویرے، اب تاریخ میں اختلاف ہے، کوئی کہتے 8 کو کہتے 9 کو کہتے 12، صبح سویرے بازار میں چیخ رہا ہے، کوئی ہے جس کے گھر میں بچہ ہوا ہو، کوئی ہے جس کے گھر میں بچہ ہوا ہو، کوئی ہے جس کے گھر میں بچہ ہوا ہو۔ تو ایک نے کہا ہاں ایک گھر میں بچہ ہوا ہے۔ کہا اچھا اس کا باپ ہے؟ کہاں؟ کہا نہیں وہ نہیں۔ کوئی اور ہے جس کے گھر میں بچہ ہوا ہو؟ کوئی اور ہے جس کے گھر میں بچہ؟ کہا ہاں ہوا ہے۔ کہا کس کے؟ کہا عبد المطلب کا پوتا ہوا ہے۔ کہا باپ ہے؟ کہا نہیں باپ۔ کہا ہائے، پھر نے چیخ ماری، ہائے بنی اسرائیل تمہارا ناس ہو، نبوت تمہارے گھر سے نکل کر بنو اسماعیل کے گھر چلی گئی۔ وہ تھے بنو اسحاق، یہ تھے بنو اسماعیل۔ یہ حضرت اسماعیل کی اولاد چلی آ رہی تھی، اور وہ حضرت اسحاق کی اولاد چلے آ رہے تھے۔ حضرت عبد المطلب بنو اسماعیل میں سے تھے۔ تو اس نے چیخ ماری، ہائے بنی اسرائیل تمہارا ناس ہو جائے، نبوت تمہارے گھر سے نکل کے بنو اسماعیل کی طرف چلی گئی۔ بس یہاں سے معاملہ خراب ہوا۔ یہ نبوت ادھر کیوں گئی؟ جہاں تھی وہیں کیوں نہیں رہی؟ جن میں سے آ رہی تھی یہ بھی ان کو ملتی۔ چنانچہ ہمارے نبی کے دشمن ہو گئے، ہمارے نبی کو شہید کرنے کی کئی دفعہ انہوں نے کوشش کی، ہمارے نبی کو زہر دیا انہوں نے، یہودیوں نے ہمارے نبی کو زہر دیا، یہودیوں نے ہمارے نبی پہ جادو کیا، جادو بھی یہودیوں نے کیا، اور شہید کرنے کی سازش بھی یہودیوں نے کی۔ حضور کو بٹھا دیا اور اوپر سے پتھر پھینکنے لگے۔ حضرت جبریل آئے، حضور آپ ہٹیں یہاں سے۔ آپ ہٹے تو دھڑام سے ایک چٹان آ کے گری اور آپ پہ جادو کیا، آپ کو زہر دیا۔ ہمارے نبی کا جو انتقال ہوا ہے وہ زہر کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ فرماتے تھے جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو آپ فرماتے تھے وہ جو میں نے زہر کھایا تھا نا، وہ جو میں نے بکری کی گوشت کو کھایا تھا اور اس میں جو زہر ملا ہوا تھا، خیبر کی یہودن نے ہمارے نبی کو جو زہر دیا تھا، آپ فرمانے لگے اس زہر نے آج میری شہرک کو کاٹ دیا ہے۔ اور علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کا شہید ہونا گوارا نہیں تھا کہ اللہ کے محبوب پہ کسی کا وار چل جائے اور اللہ کے نبی شہید ہو جائیں، لیکن اللہ اپنے نبی کو شہادت کے رتبے سے بھی محروم نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کو ذریعہ بنا دیا اور ہمارے نبی شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے۔ تو یہ حسد اتنی بری بلا ہے کہ انسان اندھا ہو جاتا ہے اور بالکل حق کے سامنے اکڑ کے مقابل بن کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد سے بچائے۔ حسد بہت بری بیماری ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ حسد سے بچو، وَإِيَّاكَ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ۔ بچو حسد سے،
وَإِيَّاكَ، بچو حسد سے، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ جب آگ لکڑیوں کو لگ جائے تو اس کے بعد کوئی چیز استعمال کے قابل رہتی ہے؟ بولیے، کچھ استعمال کے قابل رہتی ہے؟ یعنی لکڑیاں ایسے پرانی نہیں ہو جاتی ہیں کہ اب استعمال تو ہوں گی لیکن ذرا کم استعمال ہوں گی، بلکہ کچھ بچتے ہی نہیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب کوئی حسد کرتا ہے نا کسی سے، تو اس کی زندگی بھر کی نیکیاں، قربانیاں، دین کے لیے کی گئی قربانیاں اور محنتیں اور دعائیں اور نفلیں اور عبادتیں، یہ سب کی سب ایسے برباد ہو جاتی ہیں جیسے آگ لگنے سے لکڑیاں ختم ہو جاتی ہیں اور صرف راکھ باقی رہ جاتی ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، لا یجتمع فی جوف عبد الایمان والحسد، کسی انسان کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے جمع نہیں ہوتے۔ حسد ہے تو اس کا مطلب ہے ایمان نہیں، بے ایمان آدمی ہے۔ ایمان اور حسد ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لہما من حرص المرء علی المال والحسد فی دین المسلم۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اگر دو بھیڑیے جو کہ بھوکے ہوں بکریوں کے ریوڑ پہ چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا فساد نہیں مچائیں گے جتنا فساد دو باتیں انسان کے کسی مسلمان کے دین کو دیتی ہیں، اور ان میں سے ایک مال کی ہوس اور دوسرا حسد۔ بھوکا بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا حسد کسی مسلمان کے دین کا نقصان کرتا ہے۔ اتنی بری بیماری ہے۔ امام بخاری کا نام کتنا عظیم الشان نام ہے، اور امت مسلمہ کے دل ان کی عظمت سے کتنے بھرے ہوئے ہیں، ان کا نام آتے ہی گردنیں جھک جاتی ہیں اور دل میں ان کی محبت موجزن ہوتی ہے۔ اتنے بڑے آدمی، قرآن کے بعد سب سے مستند ترین، مقدس ترین کتاب وہ ہے جو انہوں نے لکھی ہے، الصحیح للبخاری، الجامع الصحیح للبخاری۔ کتنے بڑے آدمی ہیں، لیکن چونکہ صلاحیتیں بہت زیادہ تھیں تو علماء نے ان سے حسد کیا اور ایسا حشر کیا ان کا، ایسا حشر کیا ان کا، ایسا حشر کیا ان کا کہ زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی۔ اتنی زمین تنگ ہوئی، ایک شہر، وہاں سے دوسرے شہر، وہاں سے تیسرے شہر، بخارا آنے لگے تو وہاں کے لوگ باہر نکل کے کھڑے ہو گئے، یہاں نہیں آنا ہے آپ نے، چلو یہاں سے۔ شہر در شہر در بدر ہوتے رہے، یہاں تک کہ اپنے ایک رشتہ دار کے گھر میں آ کے پناہ پکڑی اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ میں تھک گیا ہوں، اب آپ مجھے اٹھا لیجئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اٹھا لیا گیا اور وہ فوت ہو گئے۔ اتنا تنگ کیا ان کو حاسدین نے۔ یوسف علیہ السلام خوبصورت بہت تھے اور اپنے والد کو بہت پیارے تھے، اپنے والد کو بہت پیارے تھے۔ بھائیوں نے کہا کہ یہ کیا، ابا بس اسی کے پیچھے لگے، اسی کو بس پاس بٹھائے رکھتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں ان سے، کون سے اس کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں۔ آپس میں بیٹھ کے کہنے لگے، اقتلوا یوسف او اطرحوه فی غیابۃ الجب یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین۔ بھائی ایسے کرو، اس کو قتل کرو، مار دو اسے، یا کسی کنویں میں پھینک کے آ جاؤ،
کوئی گزرنے والے لوگ اس کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ جب یوں کرو گے نا، یخل لکم وجہ ابیکم، تو اس سے یہ ہوگا کہ تم اپنے باپ کے زیادہ قریب ہو جاؤ گے۔ وَكُنْتُم مِّن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، جب تم اسے قتل کر دو گے، جب یہ کانٹا بیچ سے ہٹ جائے گا، جب یہ ہڈی کباب سے نکل جائے گی، تو پھر ساری محبتیں تمہارے لیے ہو جائیں گی، ابا جان کی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت یوسف کے ساتھ زیادتی کی۔ احادیث میں لکھا ہے کہ جب قتل کرنے لگے رسیوں سے باندھ کے، تو حضرت یوسف رو رہے تھے اور منتیں کر رہے تھے، یار تم میرے بھائی ہو، تم میرے ساتھ کیوں ایسے کر رہے ہو، میرا کیا قصور ہے، چپ رہو۔ یہودا بھائیوں میں سے ایک بھائی تھا، اس نے کہا یار قتل نہ کرو، کنویں میں پھینک دو۔ بھائی ہے یار، پھر بھی دیکھو کیسے رو رہا ہے، دیکھو کچھ تو ترس کھاؤ۔ ان کا چلو ٹھیک ہے، کنویں میں پھینک دیا۔ 40 برس باپ سے دور رہے۔ حضرت یعقوب کو محبت اتنی تھی کہ روتے رہے، یہاں تک کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ آنکھوں کے تارے کی جو سیاہی ہوتی ہے نا، وہ سفید ہو گئی۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ، گھٹ گھٹ کے روتے رہے، کسی سے گلا شکوہ نہیں کرتے تھے، گلا شکوہ نہیں کرتے تھے، حالانکہ نبی تھے، صاحب وحی تھے۔ ایک بزرگ کی فراست ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ بہت کچھ کھول دیتے ہیں، چاہے اس کتنا ان سے چھپایا جائے، پھر بھی اللہ تعالیٰ بہت کچھ ان پہ کھولتے ہیں۔ تو پھر نبی کی فراست کے کیا کہنے، لیکن چپ، کبھی ان سے شکوہ نہیں کیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم نے میرا بیٹا مجھ سے چھینا ہے، یہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں، برداشت کرتے رہے۔ یہ حسد ہے جو بھائی کا بھی انسان کو دشمن بنا دیتا ہے، بھائی کا بھی دشمن بنا دیا حسد نے۔ اس لیے حسد سے بچنا ہے، اور اس کا علاج یہ ہے، سب سے پہلے تو ہم اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے حسد کی بیماری سے نجات دے۔ یہ تو ہے دعا۔ اور دوا کیا ہے؟ دوا اس کی ہمارے نقش بندی یا مشائخ کے ہاں اس کی دوا یہ ہے کہ لطیف خفی پر زیادہ سے زیادہ مراقبہ کیا جائے۔ جتنا زیادہ لطیف خفی اللہ کے ذکر سے سرشار ہوگا، اتنی حسد کی جڑیں کٹتی چلی جائیں گی۔ جب لطیف خفی کی فنا حاصل ہو جائے گی تو حسد کی جڑ بھی اکھڑ جائے گی۔ مگر یہ لطیف خفی پر مراقبہ اپنی مرضی سے نہیں کرنا ہوتا، یہ مشائخ کی اجازت اور ان کی سرپرستی میں کرنا ہوتا ہے۔ جب کوئی شیخ کامل کسی کو اس مراقبے کی تلقین کرتا ہے تو پھر اس لطیفے میں نور اور فیض آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی ترقی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ ان لطائف سے متعلق جو رذائل ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مشائخ نقش بندیہ کے ہاں جو رذائل کو ختم کرنے کے علاج ہیں نا، وہ خفیہ ہیں۔ فارسی کا ایک شعر ہے کہ یہ مشائخ نقش بند عجیب قافلہ ہیں جو اپنے لوگوں کو خفیہ راستے سے منزل تک پہنچاتے ہیں۔ تو حسد سے نکل کر ہمدردی تک، حسد سے نکل کر ہمدردی تک مشائخ نقش بند لطیف خفی کے خفیہ راستے سے پہنچاتے ہیں، اور اس کا سیدھا سادھا اور عام فہم علاج یہ ہے کہ جس سے آپ کو حسد ہو گیا ہے، پہلی بات تو یہ
کہ اس کی نعمتوں میں ترقی کی نام لے کر روزانہ دعا کریں۔ کسی کو عزت زیادہ مل رہی ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، یا اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرما، اے کریم اس کی عزت میں اضافہ فرما۔ جب آپ یہ دعا کریں گے نا تو نفس آپ کو بہت تکلیف دے گا، وہ کہے گا یار تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس کی عزت ہی تو ہضم نہیں ہو رہی، تو اس کی اور ترقی کی دعائیں کر رہا ہے۔ بس یہ جو آپ کی چوٹ پڑے گی نا نفس پر، اس سے اس کا علاج ہوگا، یہ نفس کا علاج ہے۔ اچھا، حسد جو ہوتا ہے نا وہ دل میں نہیں ہوتا، نفس میں ہوتا ہے، اس لیے چوٹ بھی نفس پہ مارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ یہ جو اہل کتاب ہے نا، ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ تم سب کو کافر بنا دیں اور ایمان سے محروم کر دیں۔ کیوں؟ حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، ان کے نفسوں میں حسد ہو گیا ہے، اس لیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حسد کا تعلق نفس کے ساتھ ہے۔ تو اب نفس پہ ہم نے چوٹ مارنی ہے۔ جس سے حسد ہو رہا ہے دعا مانگیں، یا اللہ اس کی آواز اور خوبصورت کر، کتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے، اب حسد ہو رہا ہے، یار میری جب پڑھنے کی باری ہوتی ہے تو لوگ بے چین ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کب ختم کرے گا، اور اس کی جب ہوتی ہے کہتے ہیں تھوڑا سا اور لمبا پڑھے۔ اب جیلسی ہو رہی ہے، حسد ہو رہا ہے، یار اس کے بیان میں تو وضو خانے میں بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، میرے بیان میں تو وضو خانے میں بیٹھے ہوتے ہیں، گپیں لگا رہے ہوتے ہیں، یہ جب ممبر پہ آتا ہے تو یہ سارے سمٹ کے ایسے بیٹھ جاتے ہیں، پتہ نہیں کون سی کشش ہے اس میں۔ اب حسد ہو رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، یا اللہ اس مجمع کے دلوں میں اس کے لیے اور کشش ڈال، یا اللہ اس کی آواز کو اور سریلا کر، اس کی عزت میں اور یہ علاج ہے۔ اور دوسرا جو محسود ہوتا ہے نا، جس سے حسد ہوتا ہے، اس کے سامنے اکڑنے کو دل کرتا ہے، یہ کیا ہے، پاگل ہیں لوگ خواہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کیا ہے کیا اس کے پاس، اکڑتا ہے اس کے سامنے۔ تو حاسد کو چاہیے کہ نفس کے خلاف کرے اور اس کے سامنے تواضع سے پیش آئے۔ حضرت خیریت سے ہیں، دعاؤں کی درخواست ہے۔ تو نفس بہت دل ملائے گا، چیخے گا، چلائے گا، لیکن اس کمبخت کو چیخنے دیں، اس کو پامال ہونے دیں۔ یہ پامال ہوگا تو حسد کرنے سے باز آئے گا۔ اور اس کے سامنے تواضع اختیار کریں، اور یہ نہیں کہ وہ آئے اور آ کے مجھ سے ملے تو پھر میں یوں ملوں آدھے ہاتھ سے، نہیں، سب سے زیادہ آگے بڑھ کے جا کے گلے ملیں۔ کیا حال ہے، ٹھیک ہے نا یار، آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، آپ بہت اللہ والے ہیں، اس طرح سے۔ اور جا جا کے اسے ہدیہ پیش کریں، جا جا کے اسے ہدیہ پیش کریں، اس سے اللہ بہت خوش ہوگا۔ اس لیے کہ آپ کا اس کو ہدیہ پیش کرنا جا جا کے اور اس کے سامنے تواضع سے پیش آنا، یہ اللہ کو اس لیے اچھا لگے گا کہ آپ اس عمل سے دل میں نہ بھی صحیح، ظاہر سے اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہونے کا اظہار کر رہے ہیں۔ یا اللہ آپ نے جو تقسیم کیا ہے نا، مجھے کوئی گلہ نہیں آپ سے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں اس پہ بالکل خوش ہوں، ٹھیک ہے آپ نے اس کو دیا ہے، کوئی بات نہیں، میں خوش ہوں اس پہ۔ تبھی تو تواضع سے پیش آ رہے ہیں اور اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، یہ بات اللہ کو پسند آئے گی، اور اللہ تعالیٰ پھر آپ کو بھی نہیں چھوڑے گا، آپ کو بھی نوازے گا۔ یہ حسد کا علاج ہے۔ اور آپ حاسدین کے شر سے بچیں، اس کے لیے احادیث مبارکہ میں ایک علاج آیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے،
استعینوا علی طلب حوائجکم بالکتمان فإن کل ذی نعمت محسود۔ اب علیہ السلام کا ارشاد ہے، تمہیں جو بھی کوئی کام کرنا ہے نا تو اس کو مکمل ہونے سے پہلے چھپاؤ، ظاہر نہ کرو۔ آپ نے کوئی کام کرنا ہے، کوئی رشتہ کرنا ہے، اب آپ سمجھتے ہیں کہ حاسدین مجھے تنگ کریں گے، میرے بیٹے کو تنگ کریں گے، میری بیٹی کو تنگ کریں گے، ان کی خواہش ہے کہ ان کا رشتہ وہاں ہو جائے مثلا، یا آپ کوئی دکان کھولنے لگے ہیں اور دائیں بائیں جو دوسرے دکاندار ہیں وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ یہاں دکان کھولے، یا کوئی بھی، یا پروموشن ہونے لگا ہے، کوئی بھی نعمت اگر آپ حاصل کرنے لگے ہیں تو مکمل طور پر حاصل ہونے سے پہلے اس کو چھپائیں، اس لیے کہ حاسد کے حسد سے بھی نقصان ہوتا ہے، جیسا کہ کسی دشمن کی ظاہری دشمنی سے نقصان ہوتا ہے نا، ایسے ہی حاسد کے حسد سے بھی نقصان ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے نبی کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ اے نبی، آپ پابندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ لیا کریں حاسد کے شر سے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حاسد کے شر سے اللہ کی پناہ مانگیں کہ یا اللہ مجھے بچا، تو مجھے اپنی حفاظت میں لے۔ پناہ مانگنے کا مطلب ہے حفاظت، کسی کی حفاظت میں آنا، اللہ کی حفاظت میں آیا کرو حاسد کے شر سے۔ اس کا مطلب ہے حاسد کا حسد اس سے نقصان ہو جاتا ہے، جیسے نظر سے نقصان ہوتا ہے نا، نظر سے نقصان ہوتا ہے، حاسد کے حسد سے بھی نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے اپنی نعمتوں کو چھپاؤ۔ ہمارے زمانے میں لوگ جو بہت زیادہ حالات کا شکار ہیں نا، اس کی وجہ دکھاوا، اپنی نعمتوں کو چھپانے کی بجائے جو ملی اسٹیٹس پہ لگا دیتے ہیں، جو نعمت ملی اسٹیٹس پہ لگا دیتے ہیں۔ اب کہیں گھومنے جا رہے ہیں، ویڈیو بنا دی، کار میں بیٹھے ہیں، مری کے پہاڑوں سے گزر رہے ہیں، اسٹیٹس پہ لگا دی۔ اب جو غریب رشتہ دار ہیں مری گھومنے گئے ہوئے ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، کم بخت ہمیں نہیں دیتے، مری گھومتے رہتے ہیں۔ عمرے پہ جا رہے ہیں، ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، اسٹیٹس پہ لگا رہے ہیں۔ اب غریب دیکھ رہا ہے ہمارے گھر میں افطاری کے لیے سامان نہیں، یہ عمرہ کرتے بھاگتے، پتہ نہیں کیا دیکھا ہے انہوں نے۔ بچہ پیدا ہوا، تصویر بنائی، اسٹیٹس پہ لگا دی۔ اب کتنے لوگ ہیں جن کو بچے ہو ہی نہیں رہے، 20 سال ہو گئے شادی کو، بچہ ہی نہیں ہو رہا ہے، تو بیچارہ کنکلا سا بیمار، کالا سا، اور یہ ماشاءاللہ موٹا تازہ سفید۔ اب اس کی تصویر لگا دی، لو جی، بیوی خاوند جا رہے ہیں رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیوی آگے بیٹھی ہوئی ہے، خاوند آگے ڈرائیونگ کر رہا ہے اور ویڈیو بنا رہے ہیں اور اسٹیٹس پہ لگا رہے ہیں۔ ہم بیوی خاوند میں دیکھیں کیسی مثالی محبت ہے، اگلے دن لڑائی ہو جاتی ہے۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا بھائی؟ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ استعینوا علی طلب حوائجکم بالکتمان۔ مجھ سے بہت لوگ کہتے ہیں یار آپ عمرے پہ جاتے ہیں تو بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ کو کوئی مسئلہ ہے کیا اس میں؟ بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ مجھے یہاں والے بہت کہتے ہیں، باہر سے پتہ چلتا ہے ہمیں، آپ نہیں بتاتے۔ چونکہ عام طور سے رواج یہ ہے نا کہ عمرے پہ جاؤ تو سب سے معافیاں شافیاں مانگ کے جاؤ، سب کی دعوتیں کھا کے جاؤ، سب سے مل ملا کے جاؤ۔ اور میں آتا ہوں تو بعض دفعہ واپسی کے بعد پتہ چلتا ہے، بعض دفعہ جانے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اصل میں اس حدیث پہ عمل کرتا ہوں، استعینوا علی طلب حوائجکم بالکتمان۔ اپنے کام اگر پائے تکمیل تک پہنچانے ہیں تو اس کو چھپاؤ، اس لیے کہ جب کوئی کام برسر عام ہو جائے نا اور آشکارا ہو جائے تو اس میں عام طور سے رکاوٹیں آ جاتی ہیں، اور جانا لوگوں کو دکھانے کے لیے تھوڑی ہے، اللہ کے لیے جانا ہے بھائی۔ اس لیے یہ جو دکھاوا ہے نا،
یہ بہت ساری مصیبتوں کی وجہ ہے۔ اس لیے اپنی نعمتوں کو چھپانے کی عادت بنائیں، اس سے نعمتوں کی حفاظت رہتی ہے۔ فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس لیے کہ ہر نعمت والے کے حاسدین ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کے ساتھ کسی کو حسد نہ ہو، یہ اس کا حل ہے۔ اور دوسرا اس کا حل یہ ہے کہ حاسدین تو ہو ہی جاتے ہیں، چھپانے کے بعد بھی ہو جاتے ہیں، تب ان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آخری 2 صورتیں دی ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اس کی کثرت کریں، جو اس کی کثرت کرے گا اس کے حاسد سے اس کو نقصان نہیں پہنچے گا، چاہے اس کی دکان پہ کسی کو حسد ہو، چاہے اس کے رشتے پہ کسی کو حسد ہو، چاہے اس کی آواز پہ کسی کو حسد ہو، چاہے اس کی صحت پہ کسی کو حسد ہو، چاہے اس کے اچھے حالات پہ کسی کو حسد ہو، نہیں ہوگا۔ اور یہ ہمارے گھروں میں جو لڑائیاں ہیں نا، اس کی بھی اصل وجہ حسد ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ جب ایک لڑکی شادی ہو کر کسی گھر میں آتی ہے تو خاوند ٹائم دیتا ہے، اس کو پیار دیتا ہے اس کو، اب اس کی ماں کو حسد شروع ہو جاتا ہے، یہ تو پہلے میرے قدموں میں پڑا رہتا تھا، اب ایک کمرے میں گھسا رہتا ہے۔ شیطان اس کو نورانی راستے سجھاتا ہے، تو ماں ہے، تیرے قدموں تلے جنت ہے، پھر بھی ادھر گھسا ہوا ہے۔ یوں اس کو شیطان بہکاتا ہے، اور پھر اب وہ اس سے جڑ گیا ہے نا، اس سے جڑ گیا ہے، تو اب اس سے کاٹنے کے لیے وہ کیا کرتی ہے؟ الزام تراشیاں، بہتان درازیاں، نکمی ہے، روٹی بھی پکانی نہیں آتی، سالن بھی پکانا نہیں آتا، سوئی رہتی ہے، 12 بجے اٹھتی ہے، سارے برتن دیکھو میں نے دھوئے ہیں۔ تو ساری زندگی آپ نے دھوئے، آج دھوئے تو کون سا کمال کر دیا آپ نے؟ تو یہ آپ نے کوئی ماسی بلائی ہے کیا؟ یہ کوئی ماسی بلائی ہے؟ ماسی کہتے ہیں کام کرنے والی کو۔ حسد، اور بہنوں کو حسد ہو جاتا ہے، ہمارے رشتے تو پتہ نہیں کہیں ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے، پتہ نہیں ہوں گے تو کن کے ساتھ ہوں گے، یہ دیکھو ہمارے بھائی کے ساتھ کیسے مزے کر رہی ہے۔ حسد، لہٰذا اب یہ الٹی سیدھی شکایتیں لگاتی ہیں اور اس کے بھائی کو اس سے کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تمام نوجوانوں کو اس پروپیگنڈے سے چوکنا، ہوشیار، خبردار رہنا چاہیے، اس لیے کہ ماں اس کی کوئی معصوم نہیں ہے، حسد اس میں آ جاتا ہے، اور اکثر ماؤں میں حسد آتا ہے، اکثر ماؤں میں حسد آتا ہے، اکثر بہنوں میں حسد آتا ہے۔ اس لیے خاوند کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ زیادہ محبت کا اظہار تنہائی میں کرے، ان کے سامنے نہ کرے، تاکہ ان کو خواہ حسد کا موقع نہ ملے۔ باقی یہ ہے کہ اس وجہ سے کہ ان کو برا لگے گا، اس کے حقوق پامال نہ کرے۔ بہت سے لوگ ماں نہ ناراض ہو جائے، بہنیں ناراض ہو جائیں، خرچہ آ کے دیتے ہیں بہن کو، خرچہ آ کے دیتے ہیں ماں کو، بیوی سے کہتے ہیں اس سے لو۔ یہ کتنی بری بات ہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے، یہ کتنی بڑی زیادتی ہے۔ آپ کے ذمے فرض ہے اس کو خرچہ دینا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ماں سے مانگو، کیوں؟ وہ اس کی ملازمہ ہے، اس کی نوکرانی ہے کہ اس سے مانگے؟ یہ ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے، اور جس گھر میں ظلم ہوگا اس گھر میں کبھی سکون نہیں آئے گا، اور ظالم پہ تو اللہ کی لعنت ہے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالم پہ اللہ کی لعنت ہے، یہ ظلم ہے۔ کھانا کہتے ہیں امی سے کھانا لے آؤ، اب یہ بیچاری پلیٹ لے کے آئی ہے، میرے لیے کھانا دے دیں، خاوند کے لیے بھی دے دیں۔ یار کتنی بڑی زیادتی ہے، یہ کوئی بھیکاری آئی ہے، بھیکارن آئی ہے گھر میں، سالن بھی مانگ رہی ہے، روٹی بھی مانگ رہی ہے، اس کو اپنی ذاتی ضروریات کے لیے کوئی پیسے چاہیے تو وہ بھی اس سے مانگ رہی ہے، صابن چاہیے تو بھی اس سے مانگ رہی ہے پیسے۔ یہ ظلم ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے ماں کو خوش کرنے کے لیے بیوی پہ زیادتی حرام ہے، بہن کو خوش کرنے کے لیے بیوی پہ زیادتی حرام ہے۔ ہاں اگر ماں زیادتی کر رہی ہے تو اس کے ری ایکشن میں ماں کی بے حرمتی بھی گناہ ہے، خاموش رہے، چپ رہے، اور کبھی بھی ماں کے سامنے، بہن کے سامنے
دیورانیوں کے سامنے اپنی بیوی کی بے عزتی نہ کرے. غلطی ہو گئی ہے، الگ سے جا کے اس کو سمجھائے، اس کے سامنے بے عزت نہ کرے. اور کبھی بھی بیوی کے رشتہ داروں کو برا بھلا نہ کہے، تیرے بھائی ایسے، تیری ماں ایسی، تیرا باپ ایسا. کبھی ایسے نہ کرے. یہ سب ظلم کی باتیں ہیں، یہ سب ناجائز باتیں ہیں، یہ سب حرام حرکتیں ہیں. یہ ضمناً باتیں آ گئیں. تو گھروں میں جو فساد ہے، جو لڑائیاں ہیں، اس کی وجہ بھی حسد ہے. ماں کو حسد، بہن کو حسد. اور کبھی بیویوں کو بھی حسد ہوتا ہے. ایک آدمی اپنی ماں کا بہت فرما بردار ہے، روز اس کی ٹانگیں دباتا ہے، روز اس کے پاؤں دباتا ہے، روز اس کو کہتا ہے میرے پیٹھ پہ ہاتھ پھیرو، میرے سر پہ ہاتھ پھیرو، مجھے دعا دو. اب یہ کہہ رہی ہے کہ پتہ نہیں اس بڑھیا کو اس نے کیا مورتی بنا لیا ہے، پوجتا ہی رہتا ہے اس کو. اب اس کو حسد شروع ہو جاتا ہے. بہت بری بیماری ہے بھائی حسد. فساد کی جڑ ہے، فساد کی جڑ ہے. دیکھیں، فساد کی جڑ، گھروں میں فساد کی جڑ بھی یہی ہے، اور پوری کائنات میں فساد کی جڑ بھی حسد ہے. اگر یہ کم بخت ابلیس حضرت آدم سے حسد نہ کرتا تو مردود نہ ہوتا. مردود نہ ہوتا تو ہم مزے سے نمازیں پڑھ رہے ہوتے، مزے سے اللہ کی اطاعت کر رہے ہوتے. اب یہ کم بخت ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے، کبھی کوئی گناہ کراتا ہے، کبھی کوئی گناہ کراتا ہے. نہ ہوتا تو ہم مزے سے اللہ کے بندے ہوتے، اللہ کے فرما بردار ہوتے. صرف موٹے موٹے شیاطین رمضان میں قید ہوتے، مسجدیں بھر جاتی ہیں. جب شیاطین ہوتے ہی نہ تو کتنی رونق ہوتی. ابھی تو صرف موٹے موٹے، سارے نہیں قید ہوتے، سارے نہیں قید ہوتے، موٹے موٹے قید ہوتے ہیں. جب ہوتے ہی نہیں شیاطین ہوتے ہی نہیں تو کتنا سکون ہوتا زندگی میں، کتنی اللہ کی ہم اطاعت کر رہے ہوتے، اور کتنا گناہوں سے بچ رہے ہوتے. گناہ کا پھر معاملہ ہی نہیں رہتا. سارے فساد کی جڑ یہ حسد ہے. اس لیے ہمیں حسد سے بچنا ہے، اور حسد کسی کو ہے اور ہوتا ہے تو اس کا علاج ضرور کریں، ضرور اس کا علاج کریں. آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے افضل آدمی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان. زبان کا سچا اور مخموم القلب. صحابہ نے کہا رسول اللہ یہ مخموم کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جس کے دل میں نہ کسی گناہ کی طرف میلان ہو، نہ اس کے بارے میں کسی کے لیے کینہ ہو، نہ اس کو کسی سے جیلسی ہو. یہ لوگوں میں سب سے افضل ہے. آپ علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا ابھی ایک شخص آئے گا جو پکا جنتی ہے. ایک صحابی آئے، بائیں ہاتھ میں جوتی، داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے، اور آ کے پیچھے بیٹھ گئے. اگلے دن پھر ایسے ہی ہوا. اب فرمایا ابھی ایک شخص آئے گا وہ پکا جنتی ہے، آ کے بیٹھ گئے. وہی اگلے دن پھر ایسے ہی ہوا. اور ہمیں ایک جنتی آ رہا ہے، پکا جنتی ہے. وہی شخص آئے. حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما اس صحابی کے پاس گئے، کہنے لگے میں آپ کے پاس کچھ رہنا چاہتا ہوں. ان کا بہت اچھا. آئیے. ان کے پاس رہ لیے. 1 دن، 2 دن، 3 دن. ساری رات جاگتے کہ دیکھتا ہوں کتنی عبادت کرتے ہیں، لیکن کوئی ایسی خاص عبادت نہیں، بس صبح کو اٹھے تھوڑا سا پڑھ لیا. اور 3 دن کے بعد کہنے لگے معاف کیجیے گا میں اصل میں آیا تھا جاسوسی کے لیے. یہ لفظ نہیں ہے لیکن مقصد یہ تھا، میں آیا تھا اصل میں چیک کرنے کے لیے. 3 دن سے اللہ کے نبی فرما رہے تھے کہ آپ جنتی ہیں. تو میں نے سوچا آپ کوئی بہت زیادہ اعمال کرتے ہوں گے، تو میں تو ساری رات دیکھتا ہوں ماشاءاللہ آپ بھی میرے ساتھ سوتے ہیں اور سارا دن اپنے کام کاج میں لگے رہتے ہیں، تو کوئی ایسی خاص تو چیز مجھے نظر نہیں آئی. تو کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو چھپی ہوئی ہے؟ کہنے لگے بس بات تو یہی ہے، میرے پاس کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے. پتہ نہیں کیوں فرمایا آپ علیہ السلام نے. جانے لگے. یہ کہہ کے ان کا اچھا ٹھیک ہے. پھر جانے لگے. جب جانے لگے تو دوبارہ واپس بلایا. کہاں ایک بات ہے کہ مجھے کسی سے حسد نہیں ہے. اگر کسی کو ترقی ملے، کسی کو نعمت ملے نا، تو مجھے جیلسی نہیں ہوتی، جلن نہیں ہوتی. کہتا ہوں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اللہ خوش رکھے، اللہ اور بڑھائے. مجھے کسی سے حسد نہیں. کہنے لگے بس یہی بات ہے، بس یہی بات ہے.
یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن تمہیں مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے، وہ دل کام آئے گا جس دل میں کسی سے حسد نہ ہو، جو دل سب کے لیے صاف۔ رب علیہ السلام نے حضرت انس سے فرمایا یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل، میرے بیٹے اگر تجھ سے یہ ہو سکے، اس کا مطلب ہے تھوڑا سا مشکل کام ہے یہ، اگر تجھ سے یہ ہو سکے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ ہو تو یہ کر، اس لیے کہ یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یعنی جس کا دل سب کے لیے صاف ہو وہ جنت میں کہاں ہوگا؟ حضور کے ساتھ، یعنی جنت الفردوس میں۔ تو نیت کریں کہ کسی سے جیلس نہیں ہوں گے، کسی سے حسد نہیں کریں گے، اگر ہے تو اس کا علاج کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسد سے محفوظ فرمائے۔ حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، کف افسوس تم کیوں مل رہے ہو، خدا کے فیصلے پہ کیوں ہو ناراض، جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں حسد سے نجات۔ حاسد آدمی جو ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا، ہمیشہ جل رہا ہوتا ہے بیچارہ آگ میں، گھلتا رہتا ہے، اور یہ سزا ہے اسے اللہ کے فیصلے پر اعتراض کی، یہ اسے سزا ہے اللہ کے فیصلے پہ۔ آپ بولتے نہیں ہیں، جیسے سو جاتے ہیں، یہ اس کو سزا ہے کس چیز کی؟ اللہ کے فیصلے پہ، یہ اس کی سزا ہے کہ یہ جلتا ہی رہے گا، جل کے کوئلہ بن جائے گا، لیکن اس کی آگ نہیں بجھے گی۔ لکڑی کی آگ تو بجھ جاتی ہے نا، جب لکڑی ختم ہو جائے تو آگ بجھ جائے گی، کاغذ ختم ہو جائے تو آگ بجھ جائے گی، یہ ایسی آگ ہے یہ گھل جائے گا، ہڈیاں رہ جائیں گی پھر بھی یہ جلتا رہے گا۔ اس لیے کسی سے حسد نہیں کرنا، سب کا بھلا سب کی خیر، سب کا بھلا سب کی خیر۔ ہمارے پرانے بزرگ ماشاءاللہ نمازیں اتنی نہیں پڑھتے تھے لیکن ان کے دل سب کے لیے صاف ہوتے تھے۔ ہمارے بزرگ کہتے تھے بابا کل جہان جو خیر، یعنی ساری دنیا کی خیر، کسی کا برا نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان نجاستوں سے پاکیزگی عطا فرمائے۔